بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مولود، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، الا یولد علی الفطرۃ، اسے فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح پر کہ ایک جانور چوپایا سالم الاعضاء اور کامل الاعضاء بچہ دیتا ہے، جنتا ہے۔ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا تم اس میں کوئی کنکٹا یا عیبدار پاتے ہو؟ ثم یقول، پھر ابو ہریرہ نے کہا تم چاہو تو یہ آیت پڑھو: فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالی نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک اور مستحکم دین ہے۔ ما من مولود، یعنی ثقلین جن و انس کا ہر نومولود بچہ، الا یولد علی الفطرۃ، الفطرہ پر الف لام عہدی ہے، یعنی فطرت اللہ، جس سے مراد ایمان ہے، اسلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقم وجہک للدین حنیفا، جس کا مطلب ہے اثبت علی ایمانک القدیم الواقع منک فی عالم الذر، اپنے اس ایمان قدیم پر ثابت رہو جو عالم ذر میں تم نے الست بربکم کے جواب میں بلا کے ذریعے دیا تھا۔ فأبواہ یحودانہ، فطرت سلیمہ اور صحیحہ اسلامیہ پر پیدا ہونے والے کو اس کے والدین یہودیت کی تعلیم دیتے ہیں اور اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ فأبواہ میں فا یا تو تعقیب کے لیے ہے اور یہی ظاہر ہے، یا پھر سببیت کے لیے، یعنی بچے کی یہودیت کا سبب اس کے والدین ہوتے ہیں۔
او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ اگر نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانیت کی تعلیم دے کر نصرانی، اور مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسیت کی تعلیم دے کر مجوسی بنا دیتے ہیں۔ الغرض بچہ والدین کی تعلیم و تربیت اور ان کے ماحول سے متاثر ہو کر ان کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا فکر اور اس کی سوچ وہی بن جاتی ہے جو والدین کی ہوتی۔ کما تنتج البہیمۃ، اب اس معقول بات کو ایک محسوس چیز کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے اور ما مصدریہ ہے۔ ای یولد علی الفطرۃ ولادۃ مثل نتاج البہیمۃ، اس عبارت میں ولادتاً مصدر ہے اور وہ محذوف ہے، کما تنتج اس مصدر کی صفت ہے، اور بعض حضرات کے کہنے کے مطابق حال ہے، ای مشبہن، بچے کی ولادت علی الفطرہ کو ولادت البہیمہ السالمہ کے ساتھ، یعنی بچے کے فطرت اسلامیہ پر پیدا ہونے کو ایسے جانور کے ساتھ جو سالم الاعضاء پیدا ہو، کامل الاعضاء پیدا ہو، تشبیہ دی گئی۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ معقول اپنے کشف و بیان اور وضاحت میں محسوس اور مشاہد فی العیان کی طرح ہے۔ تنتجو میں نے معروف پڑھا ہے، اس کو مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے، تنتجو، تو تنتجو معروف بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مجہول بھی، البتہ صیغہ معروف کے ساتھ بقول صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ صحیح ہے۔ بہیمتاً جمعاء، بعض حضرات نے اس کو تصغیر کے ساتھ بہیمتاً پڑھا ہے۔ بہیمتاً، اگر تنتیجو فعل کو معروف پڑھا جائے تو ایسی صورت میں بہیمتاً مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اگر اسے مجہول پڑھا جائے تو اس صورت میں البہیمۃ نائب فاعل مفعول اول اور بہیمتاً مفعول ثانی۔ بعض حضرات نے حال مان کر منصوب پڑھا ہے، ای ولدت فی حال کونہا بہیمتاً جمعاء، ای سلیمۃ الاعضاء کاملۃ الاعضاء، جیسے میں نے بھی ترجمہ کیا تھا، ایسا بچہ جس کے تمام اعضاء صحیح سالم اور تندرست ہوں، نیز تمام اعضاء اس کے موجود ہوں، کامل الاعضاء بھی ہو اور سالم الاعضاء بھی ہو، عیب سے وہ محفوظ اور سالم ہو، ایسے بچے کو جمعہ کہا جاتا ہے، اور جمعہ کہنے کی وجہ یہ ہے اس میں اعضاء کی سلامتی کا اجتماع ہوتا ہے۔ هل تحسون فیہا من جزعاء، کہ ایسے سالم الاعضاء اور کامل الاعضاء بچے میں تم کوئی عیب اور نقص پاتے ہو، مثلا کان کا کٹا ہوا ہونا۔ جزعاء کا معنی مقطوعۃ الاذن، کن کٹا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں جزع کی تخصیص کی وجہ کیا ہے، تو یاد رکھیے اس تخصیص سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
ان لوگوں کا کفر پر عزم اور استمرار ان کے حق میں بہرے ہونے کی وجہ سے، لصممہم عن الحق، حق کو سننے سے وہ لوگ بہرے ہیں، اس لیے یہاں جدعا کی تخصیص کی گئی ہے۔ ثم یقول، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ثم یقول یہ حدیث مرفوع کا بقیہ حصہ ہے، مگر یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے، یہ حدیث میں ادراج ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق ترمذی عن الزہری بیان فرمایا، ان کے الفاظ یوں ہیں، ثم یقول ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا۔ اسی طرح شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح صحیح بخاری میں نقل کیا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ بظاہر ثم قرأ ہونا چاہیے تھا، مگر ثم قرأ سے ثم یقول کی طرف عدول کیا گیا ہے، اور صیغہ مضارع سے تعبیر کرنا حکایت حال کی غرض سے ہے بطور استحضار کے، گویا کہ وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن رہے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عدول کی علت قرار نہیں دی جا سکتی، لہذا اظہر بات وہی ہے جس کو ابن حجر نے بیان کیا ہے۔ فطرت اللہ ای الزموا فطرت اللہ، تم اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو ابتداءً پیدا فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، جس کی شان یہ ہے کہ وہ عام طور پر بدلتی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ خبر نہیں کے معنی میں ہو، لا تبدیلا یعنی تم اللہ کی اس فطرت کو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے اور تمہاری خلقت میں رکھا ہے اس کو تبدیل نہ کرو۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرات علماء اور محدثین کے متعدد اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء العلیل میں فطرت کے معنی اسلام کے بیان کیے ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر اور فطرت صحیحہ پر اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ کہیں پیدا ہو۔ یہاں ایک اشکال لازم آ رہا ہے کہ جب ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے تو پھر اطفال مشرکین کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ پڑھانی چاہیے۔ بہرحال اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جناب اس حدیث کا تعلق اخروی نجات اور عدم نجات سے ہے۔ نماز جنازہ یہ دنیاوی حکم ہے، لہذا یہ حکم جو دنیاوی ہے جاری نہ ہوگا۔ دوسرا قول علامہ طیبی، علامہ قرطبی، محلی، اسی طرح حافظ طور پشتی جیسے علماء کے نزدیک فطرت سے مراد
حق کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں خلقتاً یہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اسے مانے، حق کو قبول کرے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز، یہ فطری چیز ہے، اور جس کا اثر ایمان اور قبول اسلام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس صلاحیت موہوبہ اور استعداد موہوبہ سے کام لیا جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں دیکھنے اور کانوں میں سننے کی صلاحیت فطرتاً رکھی ہے، قوت بصارت رکھی ہے اور سماعت رکھی ہے، جب آنکھ کان کی قوتیں باقی رہے گی دیکھنا اور سننا بھی واقع ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص آنکھ کو اپنے ہی ہاتھ سے ضائع کر دے یا کان کی قوت سماع کو ضائع کر دے تو اس بندے کا قصور ہے۔ اسی طرح قبول حق اور معرفت الہیہ اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کی جو صلاحیت فطرتاً موجود ہوتی ہے، اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے اس میں تصرف کرے، اپنے غلط اعمال اور روش کے ذریعے سے اس صلاحیت موہوبہ سے کام نہ لے، اس میں بندے کا قصور ہے۔ علامہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ فطرت کا تعلق مقدمات اسلام سے ہے، نہ کہ عین اسلام سے، اور فطرت اسی مادے کا نام ہے جو انسان کی کفر پر آمادگی سے خالی ہو۔ اب ہر نومولود میں اصل خلقت کے اعتبار سے کفر وغیرہ کا جز نہیں ہوتا، بشرطے کے موانع پیش نہ آئے، عوارض پیش نہ آئے، تو وہ شخص ایمان و اسلام کے قریب ہو کر کفر وغیرہ سے محفوظ رہتا۔ مثال کے طور پر کانچ کی بوتل ہو، شیشی ہو، اگر اس کو تصادم سے اور ٹکراؤ سے محفوظ رکھا جائے تو یقیناً وہ صحیح سالم رہے گی، لیکن اگر کسی چیز سے ٹکرا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح فطرت سلیمہ جو خلقی ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، وہ انسان کو اسلام ہی کی طرف راغب کرتی ہے اور لے جاتی ہے، مگر ابھی میں نے کہا کہ عوارض اور موانع کے پیش آ جانے کی وجہ سے وہ شخص اس سے دور رہتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تو صحیح حدیث میں ہے کہ طبع کافرا، کہ اس کی فطرت میں کفر تھا۔ اس اعتبار سے تو اس حدیث میں اور ابھی میں نے طبع کافرا جو حدیث بیان کی ہے، دونوں حدیثوں کے مابین تعارض پیدا ہو گیا۔ دفع تعارض اس طور پر کیا گیا ہے کہ اس بچے کے مطبوع علی الکفر ہونے سے یہ کہاں لازم آ رہا ہے کہ اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی تھی، یا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بچہ اگر زندہ رہے گا تو کافر ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ فطرت اسلامیہ پر پیدا کیا گیا تھا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کی ختم نہیں تھی۔
ایک تیسرا قول بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ فطرت کے معنی عقل سلیم اور فہم مستقیم کے ہیں، کہ ہر نومولود بچہ فہم صحیح اور عقل سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا قول حماد بن سلمہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عہد الست میں اولاد آدم نے الست بربکم کے جواب میں جو بلا کہا تھا یہ فطرت ہے، کہ عہد الست کے اقرار پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ایمان فطری، ایمان کی دو قسمیں ہو، ایمان فطری اور ایمان شرعی مکتسب بالارادہ۔ تو ایمان فطری احکام دنیا میں غیر معتبر ہے، معتبر ایمان شرعی ہے، وہ ایمان شرعی جو ارادے کے ساتھ مکتسب ہو، حاصل کیا گیا ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، یہ دنیاوی حکم ہے، اس لیے بچہ ایمان فطری کے باوجود مذہب میں والدین ہی کے تابع ہوتا ہے۔ پانچویں بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح حیوانات کی ہر نوع کو اور ہر قسم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص قسم کا علم اور ادراک دیا گیا ہے، جیسے شہد کی مکھی کو یہ خاص ہنر دیا گیا کہ وہ مختلف اور مفید پھولوں کا رس چوس کر اور مخصوص قسم کا گھر بنا کر شہد بنائیں، اسی علم و ادراک کا نام فطرت ہے۔ اگر کوئی مانع اور عارض حائل نہ ہو تو بندہ اسی علم خاص پر بڑا ہوگا، اور اگر مانع پیش آ جائے تو پھر راہ مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کردہ اس فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ باقی رہتی ہے۔ خلاصتاً یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت صحیحہ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، مگر خارجی اثر کی وجہ سے وہ فطری تقاضوں سے دور ہو جاتا ہے اور خلاف فطرت وہ راہ اختیار کر لیتا ہے، اور اسے پھر جیسے ماحول ملتا ہے یا جس ماحول میں اس کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے اسی کا اس پر رنگ چڑھتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جس طرح کسی جانور کو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی اصلی خلقت اور حالت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اعضاء سالم ہوتے ہیں اور کامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی عیب اور نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی جانور کے کان کو کاٹ ڈالے اور عیب پیدا کرے تو وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے فطرت صحیحہ اور سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، مگر ماحول اور سوسائٹی اس بچے کے احساسات اور عقائد پر اپنا مذہبی رنگ چڑھا کر اس کے قلب و دماغ کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو غلط راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں، اس لیے وہ اپنی خلقی فطرت پر باقی نہیں رہتا ہے اور غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔